السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سحری و افطاری کرنے کا سنت طریقہ۔ سحری کرنا سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ اس میں تاخیر مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ مقدار خوراک، نہ اتنا کم کھائیں کہ دن میں کمزوری محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ کہ دن بھر معدہ خراب رہے اور ڈکاریں آتی رہیں۔ زیادہ مرچوں والے تلے ہوئے مرغن خانوں کے بجائے سادہ کھانا کھائیں۔ دودھ دہی استعمال کریں، نبیذ پئیں۔ نیت: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ الفاظ نیت چونکہ حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے کوئی بھی دعا زبان سے ادا کی جا سکتی ہے۔ رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں، اور سحری کے وقت بھی، اور دن میں زوال سے پہلے بھی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ افطاری: روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطاری میں تاخیر مکروہ ہے۔ وقت ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بہتر کھانے: کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کرنی چاہیے۔ افطاری میں تلی ہوئی چیزوں کے بجائے سادہ اور قوت بخش غذائیں کھانی چاہیے۔ پھل، تازہ سبزیاں، ہلکے مسالوں والے کھانے، سادہ پانی، دودھ اور ہلکی ٹھنڈک والے مشروبات، تاکہ تراویح اور رات کی عبادات میں طبیعت پر گرانی نہ ہو۔ مسنون دعائیں: افطار کے وقت کی مختلف دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور پھر افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ جب کوئی افطاری کروائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند اہل بیت قال افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم الملائکہ۔ ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر افطاری فرماتے تو انہیں یہ دعا دیتے، تمہارے پاس روزے دار افطاری کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے تم پر برکت لے کر نازل ہوں۔